اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین والخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وأہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین اما بعد فقد قال سبحان اللہ تعالی فی کتاب محکم قرآن مجید والفرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، صاحبان علم و معرفت، میں نے آپ کے سامنے کتاب ہدایت، کتاب لا ریب کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کتاب ہدایت میں ہدایت انسانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ بہترین طرز عمل ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کے فلسفے پہ اگر غور کیا جائے تو اس میں کائنات کی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اس میں کائنات کی اللہ نے یہ نہیں کہا اے مومنین۔ اگر اے مسلمانوں کا خطاب آ جاتا تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے، ہم سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی، ہمیں تو مخاطب ہی نہیں کیا جا رہا، یہ تو مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اگر اس میں خطاب آ جاتا مومنین تو پھر بھی اعتراض تھا مخالفین کی طرف سے کہ ہم سے تو خطاب ہی نہیں کیا جا رہا، خطاب تو مومنین سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت کا ایک یونیورسل پہلو ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، ایک گروہ کے لیے، ایک قبیلے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، یہ کائنات کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجموعی بات کی، انما بے شک، تمام انسانوں سے، بنی نوع انسان سے کائنات کے اللہ مخاطب ہیں۔ انما بے شک، کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ جیسا نبی نے کیا ویسا تم کرو۔ جس کام سے کائنات کے نبی نے منع کیا اس کام سے منع ہو جاؤ، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ کام بجا لے کے آؤ۔ یہ خطاب، میں اپنا جملہ دوبارہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ خطاب فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ خطاب فقط مومنین کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام بنی آدم کے لیے ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے، قرآن مجید مکمل بات کرتا ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے، کتاب برحق ہے، اور ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کائنات کے اللہ نے خود کتاب ہدایت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے اپنے اس دعوے کو سچا بھی ثابت کرنا تھا، تو خطاب ہے تمام انسانوں سے، انما بے شک تمہارے لیے کائنات کے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جیسا کائنات کے نبی نے کیا ویسا تم کرو۔ جس کام سے کائنات کے نبی نے منع کیا منع ہو جاؤ۔ جن لوگوں سے محبت کرنے کا درس کائنات کے نبی نے دیا ان لوگوں سے محبت رکھو، اور جن لوگوں سے بیزاری کا حکم قرآن مجید دے رہا ہے ان لوگوں سے بیزار ہو جاؤ۔ اب
آج کی جو یہ مجلس اعزا ہے یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، تو اس میں آج کا جو موضوع ہے وہ محبت اہل بیت ہے، جس اہل بیت کے بارے میں کائنات کے اللہ نے سورہ احزاب میں ایک آیت نازل کی، جس کا شان نزول کچھ یوں ہے، صاحبان علم و معرفت، جس کا شان نزول کچھ یوں ہے، کائنات کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے، کالی چادر آپ کے پاس ہے، آپ اس کالی چادر کو اوڑھ کے بیٹھے ہیں، کہا بیٹی حسن و حسین کدھر ہیں؟ حسن و حسین کو بلایا جائے، حسن و حسین تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنی کالی چادر کے نیچے رکھ لیا، کہا بیٹی علی کدھر ہیں؟ علی کو بلایا جائے، حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی اس کالی چادر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں ان کو، کہا بیٹی آپ بھی تشریف لے آئیں۔ یہ وہ بیٹی ہیں جن کے لیے کائنات کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جن کے لیے کائنات کے نبی منبر سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک خوبصورت جملہ ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب وہاں باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، وہاں باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، وہاں نبوت کھڑی ہو رہی ہے انا آتینا کل کوثر کے احترام میں، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ آیت اتری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ اب فلسفہ دیکھیے گا، نماز پڑھیے قربانی دیجئے، اسی خاندان نے نماز کو قائم کیا اور اسی خاندان نے قربانی کو دیا، اس کی قربانی بڑی لازوال قربانی ہے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نیست و نابود ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی ابتر ہو جائے گا۔ یہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جن کے لیے نبوت کھڑی ہو رہی ہے، کہا بیٹی آپ بھی تشریف لے آئیں۔ جب اس کالی چادر کے نیچے 5 افراد مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ جبریل جاؤ فوراً وحی لے کر۔ وحی کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کی تلاوت دے رہا ہوں آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پاک رکھے ایسے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تمام مکاتب فکر کی تفاسیر میں یہ جملہ درج ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد کائنات کے نبی 40 دن تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے رہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند اس آیت کی تلاوت کرتے رہے اور کہتے رہے اے میرے اہل بیت، اے میرے اہل بیت۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کے نجاست کو دور رکھے۔ اب اس نجاست کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ اس جملے کی نوعیت پہ غور کیجئے، تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھے، یعنی تم کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا پروردگار عالم، یا نجاست کیا ہے؟ جو آپ آل رسول سے دور رکھنا چاہتے ہیں، آواز قدرت آئی، جو محمد و آل محمد سے جتنا دور ہوگا اتنا نجس ہوگا، اور جو جتنا قریب ہوگا اتنا طیب و طاہر ہوگا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یعنی یہ وہ نبی ہیں جن کا نام، جن کا اسم مبارک ہمارے کانوں میں پڑے تو ہماری فطرت پاک ہو جاتی ہے، ہم پاک ہو جاتے ہیں اور ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ محمد و آل محمد ہیں جن کی محبت انسان کو طیب و طاہر کرتی ہے، جن کی محبت انسان کو طیب و طاہر کرتی ہے۔ تو میں نے اپنی آغاز میں جو آیت پڑھی
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جن کو کائنات کے نبی نے اپنا کہا، ہم نے بھی ان کو اپنا کہنا ہے۔ اب کائنات کے نبی نے کن کو اپنا کہا؟ صحابہ رسول اس میں شامل ہیں، اہل بیت اطہار اس میں شامل ہیں، کسی کا انکار نہیں۔ میری جانیں قربان محمد و آل محمد پر، میری جان قربان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، کیونکہ انہی کی نسبت سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ تو محمد و آل محمد کی جو محبت ہے وہ ہمیں کائنات کے نبی سے ملی ہے، وہ ہمیں قرآن دے رہا ہے، وہ قرآن کا حکم ہے۔ اب ایک میں آیہ کریمہ کی تلاوت کروں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کائنات کے اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف ایک، وہ یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کی وضاحت ہو گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کائنات کے نبی کا ارشاد ہے حسین منی وانا من الحسین۔ یہ آل رسول کی محبت یہ ذاتی اختراع نہیں ہے، آل رسول کی محبت ذاتیات پر مشتمل نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے، حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل رسول کی محبت حکم رسول ہے، آل رسول کی محبت حکم الہی ہے۔ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سامعین کی میں نظر کر رہا ہوں اس آیت کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک آیت، اور دوسری آیت میں پھر پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آل رسول سے مودت رکھو۔ علماء اکرام نے مودت کی تعریف بڑی خوبصورت کی ہے، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا۔ مودت کی بہت بلند تعریف ہے مودت کی، کہ مودت کہتے کس کو ہیں؟ جو ہم نے آل رسول سے کرنی ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ کوئی عام ہستی نہیں کہہ رہی، یہ کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اور یہ تمام مکاتب فکر کی کتب میں یہ حدیث درج ہے کہ اے اللہ جو میرے آل رسول سے، جو میری آل سے محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو علم کا جو دروازہ ہے وہ بذات خود نہیں مانا، وہ کائنات کے نبی کے فرمان کے مطابق مان رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا ہے؟ کائنات کے نبی کی حدیث جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے پروردگار عالم، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ دونوں کے بارے میں کائنات کے نبی کا کیا ارشاد ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ بات آپ کی یا میری نہیں ہے، یہ کائنات کے نبی کا حکم ہے۔ تو آل رسول سے محبت ہم اگر کرتے ہیں یا اگر ہمیں کرنی چاہیے، اگر کا تو تصور ہی نہیں ہے، لازماً کرنی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، جز ہے ایمان کا، ایمان مکمل ہی انہی کی محبت سے ہوتا ہے۔ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں جنت میں۔ اور حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا کائنات کے نبی نے؟ حضرت علی کے بارے میں فرمایا جب مدینہ میں تمام صحابہ و تمام مہاجر اور انصار کو کائنات کے نبی بھائی بھائی بنا رہے تھے نا، تو تمام صحابہ کو جب آپس میں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا چکے تو کیا دیکھا کائنات کے نبی نے
کہ ایک طرف حضرت علی افسردہ بیٹھے ہیں، کائنات کے نبی آگے بڑھے، کہا اے علی آپ پریشان کیوں ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا نبی اللہ میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا اور کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا۔ تو وہاں کائنات کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، علی میں نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ کائنات کے نبی نے یہ نہیں کہا اے علی، یہ فضیلت ہے حضرت علی علیہ السلام کی، اے علی تم صرف دنیا میں میرے بھائی نہیں ہو، آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو، جس آخرت میں تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، تمہارا اور میرا رشتہ منقطع نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اہل اسلام، آل رسول نے دین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے جتنی بڑی قربانی دی ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ ان کی قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کربلا کا میدان ایک درس گاہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی درس گاہ ہے۔ کربلا کے میدان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صبر کا سبق ملتا ہے۔ کربلا ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ کربلا ہمیں استقامت کا درس دے رہی ہے۔ کربلا ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ جب باطل قوت سے مقابلہ ہو جائے تو پھر اپنی جان کو نہیں دیکھنا، پھر اللہ کے دین کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے اور کائنات کے نبی کی شریعت کو دیکھنا ہے۔ یہاں مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ گیا، یہ جان تو آخر جانے والی تھی، یہ جان تو آخر جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ فلسفہ تھا، زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے، سانسیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، دھڑکن اللہ کی عطا کردہ ہے، تو کیوں نہ زندگی کو اسی کی راہ پہ فنا کیا جائے؟ تو جو اللہ کی راہ میں فنا ہوتے ہیں، قرآن کے مطابق ان لوگوں کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، وہ شہید ہیں، اور شہید بالکل اسی طرح وہاں رزق پا رہے ہیں جس طرح وہ یہاں پا رہے تھے۔ اور پروردگار عالم نے شہداء کے درجات بہت بلند کیے ہوئے ہیں۔ جوان بیٹا علی اصغر جا رہا ہے، امام حسین کے استقامت میں فرق نہیں آیا۔ 6 ماہ کا بیٹا جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اصغر کو ایسا تیر لگا جو شکار کے وقت جانوروں کو مارا جاتا تھا۔ 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر رہے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، شریعت کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، اپنے نانا کے دین کو نہیں چھوڑا۔ بھائی جا رہا ہے، حضرت غازی عباس علیہ السلام قربان ہو رہے ہیں، استقامت میں فرق نہیں آیا، صبر میں فرق نہیں آیا۔ یہ کربلا کا درس ہے ہمارے لیے کہ دین اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، اپنی جانیں قربان کر دو، کیونکہ جب ہم فنا ہو جائیں گے راہ خدا میں تو پھر ہماری حیات کو بقا مل جائے گی۔ ہمیں بقا والی حیات چاہیے، فنا والی حیات نہیں چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت عصر میدان کربلا میں ایک خطبہ دیا جس کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا اور آگے بھی جو تم سے ہو سکے گا وہ بھی تم کرو گے، لیکن تم ہم محمد و آل محمد کو اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتے۔ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہو نا، تم ہار جاؤ گے، ہمارے صبر کا امتحان نہیں لے سکو گے۔ ہم اپنے صبر پہ قائم رہیں گے، ہم دین خدا پہ اور قرآن پر اور شریعت محمدی پر اسی طرح قائم تھے جس طرح پہلے دن تھے اور اسی طرح آج ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کربلا سے ہمارے لیے ایک درس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ درس کیا ہے؟ صبر کا۔ وہ درس کیا ہے؟ استقامت کا۔ حسین